अस्सलाम वालेकुम जी तमाम सी साइंस स्टड्स के सब्सक्राइबर्स को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल। आज की जो वीडियो है यार आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपको कोई लोग ट्रेस कर रहे हैं। जी हाँ, आप अगर मोबाइल पे ऑफलाइन भी हैं तो आपको फिर भी ट्रेस किया जा रहा है। तो यार इसके लिए तो आपको फिर कुछ एहतियात लेनी को पड़ेगी। और इसके बारे में मैं आपको अभी कुछ चंद अहम बातें भी बताऊंगा और ये आपको पता भी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को इन चीज़ों के बारे में अहम नहीं है, मतलब ये समझते हैं कि ये चीज़ें अहम नहीं हैं, अहम बातों का पता नहीं होता। तो सबसे पहले ये जो बात आपके साथ शेयर की जा रही है, आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ तो लिया होगा कि फेसबुक ऑफ पेज एक्टिविटी का एक प्रॉब्लम जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है। लोगों ने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि कुछ इदारे जो एडवर्टाइजमेंट्स के तौर पर अपनी चीज़ें एडवर्टाइज करती हैं फेसबुक के ऊपर, तो वो आपका डाटा यूज़ कर रही होती हैं। बिल्कुल जी, आपका डाटा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप परेशान होंगे, हैरान होंगे कि हमारा डाटा कैसे यूज़ होता है। तो सब्र करें, आपको सारा बताता हूँ मैं। परेशान नहीं होना, इसका हाल भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो उसके अंदर ये होता है कि जी आपने शायद देखा होगा कि आपकी फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ एड्स आ जाते हैं, या बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस फेसबुक के ऊपर यूज़ करते हैं जिसके अंदर आप अपनी परमिशन अलाउ कर देते हैं और उसको वो फिर आपके मोबाइल के अंदर वो जो यूजेज आप ख़ुद उसको अलाउ कर रहे होते हैं यूज़, तो उस एप्लीकेशन को। अब होता है क्या है कि इसके अंदर जो कंपनीज होती हैं ये एडवर्टाइजमेंट करती हैं, आपको वो चीज़ें दिखाती हैं कि जो यूज़र शेयर कर रहा होता है फेसबुक के ऊपर। मतलब फेसबुक के ऊपर आप जो जो आपके इंटरेस्ट होते हैं, जो आप शेयर करते हैं, उसके मुताबिक कंपनीज उससे रिलेटेड आपको ऐड दिखाती है। आप अभी सोच रहे होते हैं यार सुबह मैं ये वाला जो है शूज़ लूँगा, लेकिन अभी आप सोच रहे होते हैं तो वो शूज़ आपके सामने तस्वीर में आ जाता है। उस तरह के मिलते जुलते एड्स आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। फिर आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं कल सुबह को एडमिशन लेने जाऊंगा, जॉब्स के लिए सोचते हैं तो वो जॉब के ऐड आ जाते हैं। आप तो अब होता क्या है बेसिकली इसके पीछे फेसबुक के ऊपर आप जो चीज़ सर्च कर रहे होते हैं उसकी से रिलेटेड वो डाटा गैदर करके ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स वाली, उनको दिया जाता है आपका डाटा, और वो फिर आपके सामने उस तरह की एड्स प्रोडक्ट के शेयर कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट की सूरत में। अब ये जो सारी एक्टिविटी होती है ये आप अगर ऑफलाइन भी हो जाए तो फिर भी फेसबुक जो है ये इसको असेस कर रहा होता है। चलें, ये मैं कहता हूँ कि चलें ठीक है यार वो असेस कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या है वो ये है कि यार आपके अकाउंट भी, बैंक अकाउंट्स को भी असेस कर रही होती है फेसबुक ऐप, जो कि मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि ये तो आपकी अपनी प्राइवेसी होती है। बैंक अकाउंट की मालूमात तो नहीं फेसबुक वालों को असेस करनी चाहिए। मार्क जुकरबर्ग के खुद उसको थोड़ा सा खुद एहसास होना चाहिए कि यार किसी के बैंक अकाउंट की मालूमात तुम क्यों कंपनीज के साथ एडवर्टाइजमेंट के तौर पे शेयर कर रहे हो। ठीक है, आपने अगर कोई एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ये लोगों की थॉट्स को कैप्चर कर रहे हैं तो, लेकिन ये तो नहीं तरीकाकार कि आप किसी के बैंक एप्लीकेशन को, जो उसका बैंक अकाउंट उसके मोबाइल में है, उसको भी शेयर करें। तो इस लिहाज से आपको ऑफ फेसबुक ऑफ पेज जो एक्टिविटी है इसको आपको इसकी के सेटिंग्स आपको मैं बताऊंगा। आप अपने प्रोफाइल अकाउंट पे जाएंगे और उसके अंदर आप जाके सेटिंग्स में आपको बताता हूँ, तो उसके अंदर जाके आपने उसको रिमूव करना है। मैं आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ। तो चलें जी, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसकी सेटिंग्स को रिमूव करना है, क्लियर हिस्ट्री करनी है। और अपने अकाउंट आप अपने मोबाइल से ये चीज़ें लॉगिन करके करेंगे तो ये आप साथ साथ परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और आप भी एक देख के हैरान होंगे कि यार आपको कौन कौन आप फेसबुक आपको किस तरह ट्रैक कर रहा होता है आपकी ऑफ फेसबुक एक्टिविटी की मदद से। तो चलें जी, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ जी। यहाँ पर आपको ये मैं मोबाइल के सामने आपको सारी सेटिंग्स करके बता देता हूँ। तो आपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है जी। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा मैं मैच देख रहा था तो मैच दरमियान में आ गया। अगर आप शुरू में ऊपर जाएं तो ठीक है, यहाँ पर ये जो सेटिंग्स हैं
اس جگہ پہ آپ نے اس سیٹنگ کے اوپر کلک کر لینا ہے. یہاں پہ جب جائیں گے تو یہاں پر آپشن یہ والا ایک آئیکن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا. اس آئیکن کے اوپر آپ نے یہاں پہ کلک کر لینا ہے. جب کلک کریں گے تو اس طرح کی آپ کو مختلف آپشنز یہاں پہ نظر آئیں گی جی. پروفائل آگے جی، آپ کی پرسنل انفارمیشن ہوگی، ٹرانسلیشن فار پوسٹ، ایڈز، پیمنٹس اینڈ فیس بک پے، ایسیس اینڈ کنٹرول. نیچے آپ نے چلتے آنا ہے سیکیورٹی کے اندر. جب آپ یہ سیکیورٹی والے ٹیب کے اندر آئیں گے تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آف فیس بک ایکٹیویٹی. آف فیس بک ایکٹیویٹی یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ویو اور کلیئر ایکٹیویٹی فرام بزنسز اینڈ آرگنائزیشنز یو وزٹ آف فیس بک. مطلب آپ اگر آف لائن ہو کے کوئی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو وہ کاروباری جو کمپنیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ آپ کی ایکٹیویٹی کو یوز کرتی ہیں، آپ اس کو آف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جائیں گے. یہ دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ سیکیورٹی والا ٹیب ہے. سیکیورٹی والے ٹیب کے اندر آف فیس بک ایکٹیویٹی، اس کے اوپر اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ اپلیکیشنز آ جائیں گی جن کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور آف لائن اگر آپ فیس بک کے اندر لاگ ان ہوئے ہوتے ہیں لیکن آپ اگر موبائل پہ آف لائن ہوتے ہیں تو یہ اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ کی معلومات فیس بک ایڈورٹائزرز کو دی جا رہی ہوتی ہے اور اس سے مطابق آپ کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی صورت میں، ڈفرینٹ سٹیٹس آپ کو پرووائڈ کر کے دیتے ہیں ایڈز کی صورت میں. تو یہ یہاں پہ دیکھیں ویو اینڈ مینیج ایکٹیویٹی بھی ہے. نیچے اگر آپ جائیں تو ایکٹیویٹی کنٹرولز کی آپشن ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ خود ایکٹیویٹی خود ڈسکنیکٹ کرنی، مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جی میری کوئی ایکٹیویٹی جو ہے خاص اسپیشل اس طرح ایم سی بی میرے بینک اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ وہ بھی اسیس کرے. حالانکہ فیس بک کو مارک زکربرگ کو میرے بینک اکاؤنٹ سے کیا لینا دینا، اسے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں ایپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کو اسیس کر رہا ہے تو وہ علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ تو میرا پرسنل اکاؤنٹ ہے تو وہ اس کو بھی ایپ کو بھی یوز کر رہے ہیں. تو یہ میں نہیں چاہتا کہ جی میں اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کی ایکٹیویٹی کو یہاں پہ شیئر ہونے دوں. تو یہاں پہ کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کر سکتے ہیں یا سلیکٹ ایکٹیویٹی کے اندر آپ اپنی مرضی سے اس ایکٹیویٹی کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک آپ جو ہے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو ختم کرا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ جی میں کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کرتا ہوں. یہ کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کروں گا. اب آپ کے سامنے تو یہ چیز نہیں آئے گی، آپ کے سامنے آپ ایک نیا اوپن پیج ہوگا جس پہ آپ کو آپ کا پاسورڈ پوچھا جائے گا، کیونکہ میں نے پاسورڈ پہلے انٹر کیے ہوئے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے. لیکن آپ جب کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا ایک پاسورڈ پوچھا جائے گا جو کہ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہوتا ہے، وہ آپ نے انٹر کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ اسکرین نظر آ جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہے کلیئر یور آف فیس بک ایکٹیویٹی فرام یور اکاؤنٹ. اب اس میں آپ کو کیا کیا جاننا ضروری ہے کہ یور ایکٹیویٹی ہسٹری ول بی ڈسکنیکٹڈ فرام یور اکاؤنٹ، دس ڈز ناٹ کرنٹلی انکلوڈ Oculus activity. We will continue to receive your activity from the business organization you visit in the future. مطلب ابھی تو یہ ختم ہو جائے گی لیکن بعد میں اگر پھر یوز کریں گے تو پھر یہاں پہ آ جائے گی یہ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے جی. تو you will still see the same number of ads. Your ad preference and actions you take on Facebook will be used to show your relevant ads. اگر آپ بعد میں دوبارہ اپلیکیشنز کو یوز کریں گے تو وہ دوبارہ ایڈز دکھا سکتے ہیں، لیکن میں ابھی جب اس کو ریموو کر دوں گا تو پھر وہ اسیس نہیں کر سکتے. میں کلیئر ہسٹری کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو ابھی یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا آ گیا یور ایکٹیویٹی ہیز بین کلیئرڈ. اب میری یہاں پہ یہ ریسنٹ ایکٹیویٹی کے اندر آپ دیکھیں یو ہیو نو اویلیبل ایکٹیویٹی ٹو شو ایٹ دس ٹائم. اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اب یہاں پہ ٹریس نہیں ہو رہی. یہاں پہ آپ نے دوبارہ کیا میں بتا رہا ہوں جی، آپ پروفائل میں جائیں گے، وہاں پہ سیکیورٹی کی آپشن ہوگی، وہاں پہ آف فیس بک ایکٹیویٹی کی آپشن ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ریسنٹ ایکٹیویٹیز جو آپ اپلیکیشن یوز کر رہے ہوں گے وہ یہاں پہ آ جائے گی. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یہ واٹ از آف فیس بک ایکٹیویٹی کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر میں نے تو ساری آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، آپ کلک کر کے بھی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ ایکٹیویٹی اپنی مرضی سے ڈسکنیکٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. کلیئر ہسٹری کرنے ہیں، یہ میں نے آپ کو ہسٹری کا بتا دی، یہاں پہ کلیئر ہسٹری کی تھی تو یہ ساری میری ایکٹیویٹیز یہاں سے ریموو ہو گئی تھیں اور پہلے کیونکہ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں. تو اس طرح آپ اپنے جو موبائل کے اندر آف ایکٹیویٹی ہیں اس کو فیس بک کی مدد سے جو ٹریک کر رہی ہیں فیس بک، وہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو چلیں جی واپس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. یہ تو کمپیوٹر اسکرین پر آپ کو سمجھانا تھا.
تو یہ آپ نے سارا پروسیس جو ہے یہ اسکرین پہ دیکھ لیا ہوگا. بیسیکلی یہ ہمارے ساتھ ایک گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن کوئی نہیں, اس گیم کا حل آپ کے سامنے نکال دی ہے. اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو میں نے طریقہ کار پرفارم کیے ہیں اس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی ایکٹیویٹی کو ٹریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کری. یہ نئی نہیں ہے, بہت پرانی ہے, لیکن پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, نئے لوگ ہیں جو سبسکرائبر میرے, ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوں گی. تو میں نے کہا چلیں ان کے ساتھ شیئر کر دی جائے, کیونکہ ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ چینل ہے. کوئی ایسی معلومات جو مجھے ملتی ہے جہاں پہ میں یہ چیزیں پڑھتا ہوں تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کرنی چاہیے, بہت ضروری ہے پرائیویسی کے لحاظ سے. تو اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ, آپ کی ہر چیز سیو رہے گی. اور تقریباً ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے یہ ایکٹیویٹی جو ابھی تو میں نے تو اپنے سسٹم کے اوپر جب یہ کیا تو یہ اتنی میرے اپلیکیشن کو ایکسیس نہیں کرا, لیکن کیونکہ میں ریموو کر دیتا ہوں ہر مہینے, نہیں تو 1-2 ہفتے کے بعد میں ریموو کر دیتا ہوں ایکٹیویٹی کو. تو آپ بھی ایکٹیویٹی کو ٹریک نہ ہونے دیں اور اس کو ریموو کر دیا کریں. تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو جی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آتی ہے تو یار لائک کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. اس طرح کی جو معلومات ہیں جو مجھے ملتی ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں. دیکھیں میں کوئی کہانیاں تو سناتا نہیں ہوں, کہانیاں سنانی ہوں تو آپ دیکھیں میرے سبسکرائبرز بھی بہت زیادہ ہوتے, اور کیا نام ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی کوئی چیزیں بتاتا تو میرے چینل پہ سبسکرائبرز کی تعداد بہت زیادہ, بہت ہی کم پاکستان کے اندر ایسے چینلز ہیں جو ریئلٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کے سبسکرائبر زیادہ ہوں. زیادہ تر فیک جو ہوتے ہیں انہی کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں, اور ایک ہی وہ معلومات آپ کو بار بار فراہم کر رہے ہوتے ہیں, اور بہت سی چیزیں ارننگ کے لحاظ سے غلط بھی بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن فالوورز پھر بھی ان کو فالو کرتے ہیں, وہ ان کی اپنی ریزنز ہیں, اپنی وجوہات ہیں, کوئی کسی کو پابند نہیں کر سکتے. لیکن بیسیکلی وہ چیزیں بتانی چاہیے جو کسی کو فائدہ بھی دیں. دیکھیں اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایک ویڈیو بناتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے اور لوگوں کو جھوٹ کو دھوکے میں رکھ کے یہ کام کرنے, تو میرے خیال میں وہ معلومات جو آپ ان کو فراہم کر رہے ہیں وہ اس سے جو ارننگ آپ کو ہوگی وہ حلال کی نہیں ہوگی, وہ حرام کی ہے. میرے اپنی تھنکنگ, ہر ایک اپنا اپنا سوچ ہے, اپنی اپنی تھنکنگ ہے, اپنا اپنا آئیڈیا استعمال کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ چیز غلط ہوتی ہے. پازیٹیو چیزیں بتانی چاہیے اپنے سبسکرائبرز کو تاکہ وہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.